السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. دادا پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, علی مین گنڈا پور صاحب کو اتارا گیا ہے, خیبر پختونخوا میں ایک عجیب کیوس مچی ہوئی ہے, عجیب ماحول ہے. آپ کا کیا تجزیہ اس پورے ماحول کے اوپر؟ دیکھیں, میں ایک معاشی صحافی ہوں تو میں اس کے معاشی پہلو سے پکڑوں گا. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ میں اس میں سے معیشت نکال کے لا. اچھا ٹھیک. میں اس میں گھسا تھا اس معاملے میں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے. اوکے. جب ہمارے اکاڑا کے علاقے میں جہاں پہ کہ بہت زیادہ رائس کے کارخانے جن کو ہم شیلرز کہتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ فراڈ ہونا شروع ہوا. اوکے ٹھیک ہے. اور فراڈ کا بڑا یونیک طریقہ تھا. وہ آ جاتے تھے افغانی اور وہ یہاں سے چاولوں کے ٹرک خریدے, پہلے کیش ایڈوانس میں دیا, اچھا بھرم بنایا, ایک آدھ سیزن بھی وہ بھرم بنانے میں لگا دیتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا ایک سیزن, شیلر والے کا ایک سیزن لگ گیا اور اسے مارکیٹنگ کے لیے کوئی زحمت بھی نہیں کرنا پڑی, اور جو بھی ٹرک اس نے خریدے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہیں بھی بھلے بیچ لیتا ہو, اچھا پاکستان میں بک جاتے ہوں, لیکن وہ اس سے خریدی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ اسے کہتا کہ میں افغانستان لے کے جانے ہیں اگلے سال. ٹھیک ہے. وہ افغانستان جانے, اچھا جی, پیسے پہلے 15-20 ٹرکوں کے پیسے آ گئے. ٹھیک ہے. پھر اگلے 20 ٹرکوں کے پیسے یار دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. وہ لیٹ آئے. پھر ایک دم اس نے کہا کہ وہ تو بڑی تاجکستان میں بڑی ڈیمانڈ آ گئی ہے تو مجھے تو 200 ٹرک دیں. ٹھیک ہے. ان 200 ٹرکوں کے بعد بندے کا فون ہی بند ہو جانا. اچھا اچھا. ٹھیک ہے, بنا ہی ہے, وہ ہو گیا, ختم. اب جس کی 200 ٹرکوں کے پیچھے ساری عمر کی پونجی لگ گئی, اس نے ادھار پکڑ کے بھی دے دیا کہ یار پیسے تو آ ہی جانے ہیں. وہ دور دور پھر رہا ہے بیچارہ, زمینیں تک بک جاتی تھیں اس کی. یہ بڑے فراڈ ہوئے ہیں. اچھا. اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. اوکے. ہمارے ایک جاننے والا نوجوان, اس کو گھر میں رکھا ہوا تھا بھینسوں کو پٹھے ڈالنے کے لیے, اس نے پولٹری فارم بنایا. اس کے پاس ایک اس طرح کا فراڈیا آ گیا, اس نے دیسی مرغیوں کا پولٹری فارم بنایا. اور وہ 2-3 سال اس نے اس کے ساتھ کام کیا. جب اس کی مرغیوں کی تعداد 1,00,000 سے کراس کر گئی جی تو اس نے فلاک نکالا, وہ ساری کی ساری لاکھ اس نے اٹھا لی. ٹھیک ہے. اب وہ کوئی مل ہی نہیں رہا. وہ بھی گیا. وہ بھی افغان تھا, وہ اس سے انڈے اٹھاتا تھا اور اسی مارکیٹ میں, پاکستان کی مارکیٹ میں دیسی انڈے بیچ لیتا تھا. ٹھیک ہے. اور اسے کہتا تھا میں افغانستان لے کے جا رہا ہوں. اچھا. دیکھیے, اس وقت پوری خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو افغانستان سے جڑتا ہے جی, اس کی معیشت کس بات پہ چل رہی ہے کہ وہ کتنا کو پاکستان سے لوٹ کے ادھر لے جاتے ہیں. اپنے پاس تو ان کا کچھ ہے نہیں. یہ معیشت ہی ان کی یہ ہے کہ کتنا یہاں سے لوٹیں گے اور اپنے ملک میں جا کے معیشت کس طرح لے کے جائیں گے 2 نمبری کر کے. جی ٹھیک ہے. اور پھر ٹیکس اویڈڈ اشیاء جو ہیں وہ ادھر کیسے پمپ کریں گے اسمگلنگ کے نام کے اوپر, اسے وہ تجارت کا نام دیتے ہیں. اچھا, اسمگلنگ حلال بھی کہتے ہیں. 5 وقت کا نمازی بندہ, جی, ماتھے پہ محراب, ہمسائے میں ایک لڑکا بھی بٹھایا ہوتا ہے اور نسوار بھی کھا رہا ہوتا ہے, اور اسمگلنگ اس کے لیے تجارت ہوتی ہے. یہ ان کا کلچر. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی یہ لوگ اتنے زیادہ مؤثر ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے بہت سارے سیاستدانوں کو, میں کسی کا اسپیسیفک نام نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, بہت ساری پارٹیوں کو پے رول پہ رکھ لیا ہوا ہے. اچھا. یہ جو انگور اڈا کے سامنے, تورخم کے سامنے, چمن کے سامنے جو 8 ماہ کے دھرنے ہوئے ہیں کہ یہاں سے تجارت اوپن کی جائے, ہمیں جو چیز ہم لے جانا چاہیں لے جانے دی جائے, جو لانا چاہیں لانے دی جائے, نہ صرف کہ اشیاء کو چیک نہ کیا جائے بلکہ بندوں کو بھی چیک نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اتنا بڑا بونینزا ہے ویلتھ کا کہ سارے لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے. پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے, 5 مرلے کے پورشن میں کرائے کے گھر میں رہنے والے لڑکے کو, 36 سالہ لڑکے کو چیف منسٹر کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا. جی. 5 مرلے کے گھر میں وہ سال پہلے رہتا تھا. اچھا. اب تو کئی کنالوں پہ مشتمل اس کا محل ہے, اس کی بھی تو بات کرو نا بھائی کہ یہ 1 سال کے اندر یہ محل کہاں سے آیا بینگ این MPA. اچھا, یہ سہیل افریدی صاحب. جی پتہ کرے نا ان کے اب کے ایسٹ بتاؤ نا.
یہ تو آپ وہ والے ایسٹ بتا رہے ہیں جب اس نے ایم پی اے کا فارم بھرا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. آج کل تو اس کی مطلب کہ اس کی گاڑی بتاؤ نا کون سی چلاتا ہے وہ. گاڑی میں اتنی بڑی گنز بھی دکھاتا ہے وہ تو. ٹھیک ہے نا. گارڈز وغیرہ. وہ گاڑی کہاں سے آئی ہے؟ ہاں جی. وہ تو اتنی جلدی پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پھر وہ بلیک ویب کے اوپر را کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے کہ موصوف جو ہیں ڈارک ویب پہ آیا وہ ان کے ڈارک ویب پہ آیا ہے نا. جی ہاں جی موصوف ان کے جو ہے رابطے میں ہیں. جی. تو اس لیے 4 کنال کا محل بنتا ہے نا بھائی. اچھا. اسی لیے یہ 8 کروڑ والی گاڑی آتی ہے نا بھائی. جی. زیادہ خاص تو یہ فائنانشیل انٹرسٹ ہے. یہ جتنے بھی سیاست دان جو ہیں جو کہتے ہیں کہ افغانوں کو نکالا نہ جائے, آگے آپ جی, جن کے ساتھ وہ کہتے ہیں مذاکرات کیے جائیں, اور فوج والا کیا کہتی ہے کر لیں مذاکرات. ہاں جی. 2014 میں ریکس میں کیا تھا انہوں نے, ابھی بھی کیا ہے. ابھی بھی یہ جو باجوڑ وغیرہ کے اندر انہوں نے کہا جی مذاکرات ہوں گے, کر لیں مذاکرات. مذاکرات کیے جی, وہ تو نہیں مانتے جی. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی فوج یہ علاقہ چھوڑ کے پیچھے چلی جائے, پاکستان کے سارے ادارے ادھر سے نکل جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہم نے تو نہیں جانا واپس. تو فوج ان کو پوچھتی ہے کہ آپ کی بچیاں اغوا کر کے لے جاتے ہیں, غاروں میں جا کے ان کا کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو خودکش بناتے ہیں, آپ کے گھروں پہ آ کے قابض ہو جاتے ہیں, اسی لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا نا. اب آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات بھی کرنے ہیں, تو مذاکرات کر کے دیکھ لیے جی. وہ تو آپ کے جان مال عزت کے اوپر اپنا رائٹ مانگتے ہیں. اب کیا کریں؟ تو وہ جو مذاکرات کا جن کو حیضہ ہوا ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ ان کے خلاف آپریشن کر لیں. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جو فائنانشیل انٹرسٹ اس سے کھربوں روپے کا جڑا ہوا ہے آپ نے اس کو نہیں بھولنا. ایک تو یہ یہاں سے فراڈ کر کے ادھر لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کی سیف ہیون ہے. یہاں سے فراڈ کر کے نکل گئے کا نمبر 1 سب کچھ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ وہاں پہ جائے. اب آپ مزے کی بات دیکھیں, اس وقت فیصل آباد سے, لاہور چونیا سے, اس علاقے سے کئی گروپس تیار ہوئے ہیں جو کہ امریکن نے وہاں پہ چھوٹے موٹے یونٹ جو لگائے ہوئے تھے نا, ٹھیک ہے, وہ جا کے ان کو ریوائیو کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے باقاعدہ. میرے کیونکہ بھائی جو ہیں وہ انجینئر ہیں, اچھا, تو بتا رہے تھے کہ بڑی بڑی ٹیمیں جا رہی ہیں یہاں سے بن کے. کوئی وہاں پہ سافٹ ڈرنک کا پلانٹ بحال کرنے جا رہے ہیں, کوئی ٹیکسٹائل مل 1-2 لگی ہوئی تھی ان کو بحال کیا جا کے انہوں نے, کچھ نے اور کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جاتے ہیں ریوائیو کرتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, 6 ماہ کا سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 10-10 کروڑ کی گارنٹی دیتے ہیں وہ, ان کو اگر انگلی بھی لگی تو. اچھا. اور لوگ جاتے ہیں یہاں سے 10 گنا زیادہ افزانہ لے کے وہاں پہ کام کرتے ہیں, 6 مہینے بعد واپس آ جاتے ہیں. دیکھیے نا, 6 مہینے میں اگر آپ کو 60 مہینوں کی تنخواہ مل گئی اور ساتھ میں سیکیورٹی تھی, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ساری بات یعنی لیگل مطلب جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. جی. یہ جو ٹیمیں جا رہی ہیں ان کے ویزے بھی نہیں لگتے. اچھا, یہ ہواتے ہیں, کہتے ہیں ہماری ذمہ داری. ٹھیک ہے. ان کے ویزے بھی نہیں لگتے. یہ وہاں پہ جاتی ہیں, کوئی جلال آباد کے پاس, کوئی کابل کے پاس, کوئی قندھار کے پاس, جتنے بھی وہ امریکن نے اس وقت اپنی ضرورت کے لیے لگائے یا لگوائے تھے نا, ٹھیک ہے, ہو گیا, وہ بند ہو گئے. ان کو ریوائیو کرتے ہیں, ریوائیو کر کے وہاں پہ پروڈکشن لائن درست کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ واپس بھی آ جاتے ہیں خیری سلامتی. دادا اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب میری بات مکمل ہے. اب یہ جو آپ نے امپورٹنٹ بات پوچھی ہے, اب یہ جو مالیاتی انٹرسٹ ہے, یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم تو غریب لوگ ہیں اور ہم تو کسٹم ادا نہیں کر سکتے, ٹیرف نہیں پے کر سکتے, ہمیں تو سمگل شدہ گاڑیاں چلانے کی اجازت دی جائے. جی ٹھیک ہے. پاکستان کی گاڑی چوری ہو کے پہلے فاٹا جایا کرتی تھی, اب افغانستان جاتی ہے, اور سمگل شدہ گاڑی کے نام کے اوپر واپس آ جاتی ہے. اور پاکستان کے صوبے کے اندر جب وہ چلتی ہے تو سرکار کہتی ہے کہ بھائی 2 جرائم ہیں. ایک تو اگر یہ امپورٹ ہوئی ہے تو اس نے ٹیکس ادا نہیں کیا,
اور نمبر 2 یہاں سے چوری ہوئی ہے. اگر یہ چوری ہو کے گئی ہے تو وہ کام ہونا چاہیے, اس کے اوپر دھرنا دے دیتے ہیں. ٹھیک, اب یہ ان کے مفادات. بعض نے پرلی طرف باقاعدہ فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں کابل پاکستان کے بارڈر کے پرلی طرف. اچھا, وہاں کا مال بنا کے ادھر سمگل کرتے ہیں. گجرانوالے کے اندر بیٹھا ہوا بندہ جو ہے 100 روپے کا مال بیچتا ہے, 80 روپے ٹیکس دیتا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جلال آباد سے پہلے جو فیکٹری لگی ہوئی ہے نا تورخم سے پرے, اور جلال آباد کی فیکٹری بعد, وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتی. اچھا, اور جب اس کا فائنینشیل انٹرسٹ ہی ہے, جب اس کا مال روکا جاتا ہے تو دھرنا ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل احمد شریف بہت بہادر آدمی ہے. اس نے پشاور والی پریس کانفرنس کے اندر یہ ساری چیزیں بے نقاب کی ہیں. آپ کو میں کہوں گا پوری پریس کانفرنس سنیے گا. جی, یہ پہلی پریس کانفرنس تھی جس میں اس کی جنرل صاحب کی آواز رندی ہے باقاعدہ. جی, ایگریشن تھا, بہت ایگریشن تھا. ایگریشن کے علاوہ وہ جب انہوں نے شہداء کا ذکر کیا تو ان کی آواز باقاعدہ جی باقاعدہ رند گئی تھی. جی, ٹھیک ہے نا. یہ اور انہوں نے, اس کا مطلب ہے کہ پریشر بہت زیادہ تھا. انہوں نے اک کے یہ کہا ہے کہ یار تمہارے مالی انٹرسٹ ہے اور ادھر بھی تم نے سیاست دانوں میں اپنے ایجنٹ پیدا کیے ہوئے ہیں اور پرلی طرف سے مالی مفاد لیتے ہو اربوں خربوں کے. اور ابھی تو میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ نور ولی محسود جو ہے, اس کا بچہ کس مہنگے ترین عالمی اسکول میں پڑھ رہا ہے. لوگوں کے بچوں کو یہ خود کچھ بنانے کے فتوے دیتا ہے, اپنے بچے پڑھا رہے ہیں. انہوں نے انڈسٹری ایسی ڈیولپ کی ہے. یہ ہمارے فاٹا کے علاقہ کے اندر دور دراز دیہاتوں میں کئی ایسے خاندان ہیں جہاں پہ بچہ پیدا کیا ہی خود کچھ بننے کے لیے جاتا ہے. کیوں کہ 100 ارب روپیہ ریاست نے 2009-10 والے جو NFC تھا اس میں اپروو کیا تھا سال کا, یہ فاٹا میں لگے گا. بھائی جان 9 کے بعد آج 16 سال ہو گئے, 1600 ارب روپیہ فاٹا میں لگنا چاہیے تھا. جی جی جی, ٹھیک ہے نا یار. 1600 ارب روپیہ کسی جگہ کے اوپر انفراسٹرکچر میں انویسٹ ہوا ہو, اس کی شکل نہ پہچانی جائے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, فاٹا ویسے کا ویسے ہی ہے. کوئی سڑک نہیں بنی, کوئی سکول نہیں بنا, کوئی ہسپتال نہیں بنا ہے. میرا مطلب ہے کسی جگہ پہ کوئی سیوریج نہیں بچھا, کوئی کچھ نہیں. ویسے کے ویسے ہی لوگ ہیں. پتھر توڑنے کا انہیں دیہڑی کا 700 یا 600 روپیہ ملتا ہے, اس کے علاوہ کوئی مزدوری نہیں ہے. دادا میں آخری منٹ آپ کا پروگرام کا میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ساری چیزوں کو کنکلوڈ کریں کہ فائنینشیل انٹرسٹ آپ نے بتا دیا, پریس کانفرنس بھی گزری چند لمحات پہلے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس پریس کانفرنس کا مخاطب ایک شخص تھا جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی, حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا. میں پوری پریس کانفرنس کے اندر ایک ہی شخص کو اس کا مخاطب سمجھتا ہوں اور میں نے سمجھا ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ مشکلات مزید مشکلات اور اس کے لیے مزید انکار. بالکل ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, یہ مجھے یہ لگتا ہے, یہ سہیل صاحب جو ہیں یہ بھی اسی قبیل سے ہے, مالیاتی. جی جی یار پروگرام لمبا ہو جائے گا. یہ یوتھڑ جو ہیں یا PTI کی قیادت جو ہے, نام نہاد قیادت سہیل خان ورگے, یہ ہر دفعہ پنجاب پہ چڑھائی کیوں کرتے ہیں, لاہور آنے کے اوپر کیوں اصرار کرتے ہیں, اسلام آباد کیوں آتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی آپس کی لڑائی ہوئی تھی تو اس میں انکشاف ہوا تھا کہ یہ منشیات کے ٹرک بھر کے لے جاتے ہیں ان مزاروں کے اندر. میں تھوڑا سا انڈر ورلڈ بھی ایز اے جرنلسٹ ٹچ کرتا رہتا ہوں. بھائی جان گردے کا ریٹ 40% 50% تک گر جاتا ہے جب PTI کا جلسہ ہوتا ہے. تو میں نے مذاکرات اتنا سامان آ جاتا ہے یہاں پر. جی اتنا ان ٹرکوں میں بھر کے مظاہرین کے نام کے اوپر لایا جاتا ہے کیونکہ ان کی چیکنگ تو ہوگی نہیں. ہاں اچھا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ میں نے کہا کہ یار ان کے جلسوں میں تو استعمال بڑھنا ہوتا ہے. جی, تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے پرنسپل کے تحت تو گردے کی قیمت میں اضافہ ہونا چاہیے. لاہور میں, پنڈی میں, جیلم میں, گجرانوالہ میں, فیصل آباد کے اندر. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ ریٹ گر گئے
وہ کہتا ہے جی وہ سپلائیز ہی اتنی لے آتے ہیں کہ ریٹ گر جاتے ہیں. پھر ان کا ہوتا ہے کہ جی جلسہ ختم ہونے سے پہلے ہم سے ڈیلیوری لو, جتنے میں ہو بس اور دیں, ہمیں خالی آ جائیں, پیمنٹ کرو, پیمنٹ کریں. ٹھیک ہے نا. یہ بہت ہر scary, بہت چوتھے scary. دن جو انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے جی کہ یہ پشاور کے ارد گرد سے اکٹھے کرتے ہیں اور پنجاب کے اوپر حملہ یلغار کرتے ہیں, اور پھر اکٹھے ہوتے ہیں پہلے پنجاب میں داخل ہونے سے ایک جگہ سے پہلے یلغار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ وہاں سے منشیات اور ہر اس قسم کی ناجائز چیز لے کے آتے ہیں, بھلے وہ آئس ہو, بھلے وہ گردہ ہو, بھلے وہ مطلب سارا مال آتا ہے سر. اور منشیات کے ریٹ 30-40% تک ڈرم کر کے گرتے ہیں جب بھی ان کا جلسہ ہوتا ہے پنجاب کے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.